مرتبہ ہوا. جامعۃ السعید ماشاءاللہ یہاں سے بہت سارے درود پاک آئے، مگر درود بار حسین جوان کوئی 5 مرتبہ آیا، باقی درود پاک ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد میں. اور آج جامعۃ السعید کے کل درود پاک 20,27,157 مرتبہ ہیں. اور محفل درود پاک جو ہیں یہ اس کا آج ماشاءاللہ درود بحر و کمال سے 1,84,301 مرتبہ، درود خیر کی 12,99,475 مرتبہ، درود وزار کی 1,79,106 مرتبہ، درود بحر حسن الجمال 1,051 مرتبہ، درود محمد کبیر سے 199 مرتبہ. دیگر درود پاک جو ہیں 12,13,021 مرتبہ. آج کا کل درود پاک ملا کر جو سارا ہوا ماشاءاللہ مولانا سار صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 50 لاکھ انہوں نے کر دیا، تو 1,82,15,873 مرتبہ ہوا. تو یہ ماشاءاللہ ہم قاری عمر صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک آتا ہے اور وداعی بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میں بھائی نصیحت کروں گا کہ آج داتا صاحب کا بھی اشارے ثواب کریں گے، لیکن انشاءاللہ ہم داتا صاحب کے اشارے ثواب اصل میں نوافل جو پڑھائیں گے اگلے دن میں، کیونکہ اس دفعہ میں نے ان پر تقریر نہیں کی تو اس لیے. لیکن چونکہ درود پاک جو اتنے کروڑوں مرتبہ ہو گیا تو میں نے کہا بھائی یہ تو دادا صاحب کا حق بنتا ہے، ان کو ضرور ہونا چاہیے. تو یہ انشاءاللہ اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کی دفعہ پڑھ کر تشریف لائیں گے تو دادا صاحب پر انشاءاللہ اگلے دن میں انشاءاللہ ہماری تقریر ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ اور فقہ ماشاءاللہ جنانی صاحب سبحان اللہ تشریف لائے اور یہ سورہ اخلاص اور دیگر اور درود پاک اور دیگر اور وظائف وغیرہ سب عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور فقہ ابی بکر اور فقہ رضا کانفرنس جو ہے 25 ستمبر یعنی کل بروز ہفتہ بعد ہماری عشاء جامعہ اسلامیہ عربیہ مارلون ٹی بلاک نیو ملتان میں ہو رہی ہے. اس میں خصوصی خطاب جو ہیں حامد بھائی اللہ کا ہے، مفتی نصیر الدین نصیر الحسنی صاحب اللہ کا ہے اور پیر غلام اشرف قاسمی صاحب اللہ، ان حضرات کا خطاب ہے. میں نے ان کے القابات نہیں لیے کیونکہ القابات لینے سے لقب میں اگر القاب میں گڑبڑ ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے، اس لیے حامد بھائی سیدھا سیدھا ہوتے ہیں، حامد بھائیوں کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. باقی مفتی نصیر نصیر حضرت حسنی صاحب اللہ ہیں اور پیر غلام اشرف قاسمی صاحب اللہ ہیں. ان حضرات کے خطابات ہوں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 12:30 بجے تک ختم کر دیں. مہربانی کر کے آپ لوگ تشریف لائیں، شکریہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بڑے حضرت کی صدارت میں ہوگا یہ سارا معاملہ. تو یہ ہو گیا، یہ کل ہونا ہے، کل ٹھیک ہے بیٹا، کل ہفتے کی. برائے مہربانی پنکھوں والی صف میں نہ بیٹھیں. اس میں یہ پنکھوں کی صف جو ہوتی ہے وہ صف نہیں ہوتی، ڈبے تقسیم کرنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے، وہ لوگ رہ جاتے ہیں پھر مسائل بنتے ہیں. تو اب جب نماز کی جب جیسی صف بنے گی مہربانی فرما کے آپ اس کو صحیح کریں گے. اور یہ خواتین سے گزارش ہے کہ ہماری تلاشی لینے والی ورکر جو ہیں ان کا مکمل تعاون کریں اور کسی ورکر کے متعلق آپ کو شکایت ہے تو آپ شکایت باکس میں شکایت لے کر ڈال سکتی ہیں. لیکن یہ کہ ہماری شریعت والی بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، تو بہرحال تلاشی تو خواتین کی ہونی چاہیے. خواتین بچیاں تلاشی لینے والی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے ہمارا ساتھ دیں اور اس کو محسوس نہ فرمائیں. یہ آپ سب کی حفاظت کے لیے ہے. اچھا، عصر کی نماز ماشاءاللہ عصر کی اذان جو ہے 4:30 بجے ہے. آپ لوگ وقت پر تشریف لایا کریں. وقت پر سے اب کچھ آنے لگے ہیں لیکن آپ مسجد وقت پر تشریف لائیں. نماز 5 وقت کی ادا کرو، میرے ساتھ وہ نماز 5 وقت کی پڑھو. خواتین عشاء کی نماز کے بعد باہر تشریف لائیں، اس سے پہلے نہ آئیں. اور موبائل فون آپ محفل میں اس کو استعمال اس طرح سے نہ کریں کسی سے بات کر رہے ہوں یا آپ کہیں اور نیٹ چیک کر رہے ہوں یا کچھ اور دیکھ رہے ہوں. آپ اس محفل میں آپ بیٹھیں تو آپ اس کی روحانی لذت حاصل کریں. پروجیکٹر اسکرین کے آگے نہ بیٹھیں، قہوے پرش نہ کریں اور ایک اپنے دوبارہ ضرورت ہو دوبارہ جا کے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ موجود ہوتا ہے قہوہ اور ہمارا ورکر کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا. کرسیوں پر ہمیشہ بچوں کو نہ بٹھائیں. عیدگاہ سے کچھ چندہ ڈالنے کے لیے صحن میں غلے رکھے ہوئے ان میں ڈالیے. اور جامعہ اسلامیہ عربیہ مارلون جو یونیورسٹی بن رہی ہے اس میں بحث کار لگے ہیں، اس میں آپ کرم فرمائیں گے. اور تمام حضرات محفل میں مساق کے تشریف لایا کریں، غسل کر کے آیا کریں، صاف ستھرا لباس پہن کر آیا کریں، ساتھ والے کو تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، مہربانی فرمائیں. اور یہ کہ آپ آپس میں بھی ایک دوسرے کے حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. الحمدللہ ہم آپ سے بڑے راضی ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے سارے ساتھی ہیں، سمجھے ہوئے ہیں.
جب جوتے لینے جاتے ہیں باقاعدہ خود بخود قطاریں بن جاتی ہیں، سارا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، اور یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اور خواتین نے بھی آپ اس چیز کا میں اپنے بچوں سے کہوں گا، اور آنے والی ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، سب سے کہوں گا کہ آپ جناب وہاں پر بھی انتظام و انسلام میں ہمارا تعاون فرمائیے، کوئی شور نہیں ہونا چاہیے، بچوں والی خواتین بھی ہیں وہ بچوں والی جگہ پر بیٹھیں، مہربانی ہوگی، اور اپنے ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں۔ یہ محفل پاک حضور علیہ السلام درود پاک کی محفل ہے، یہاں پر میرے لیے بڑے صاحب قبلہ کے لیے کوئی مسرت نہیں لگائی جاتی۔ اب تو حضرت صاحب قبلہ بوڑھے ہو گئے الحمدللہ، اس لیے اب کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ورنہ جب نیچے بیٹھا کرتے تھے تو صرف ایک مصلی کی جو امام کے لیے ہوتا ہے وہی ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور جگہوں پر میں کسی پر تان نہیں کرتا، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ صاحبزادگان کے لیے مسجد لگتی ہیں، یہاں پر اگر میرے بیٹے عہد کے لیے کوئی اگر مسلح بچھائے یا کوئی اگر کپڑا بچھائے تو اس کو پتہ ہے فوراً ہٹا دیتا ہے کہ بابا بڑی سخت سے ڈانٹ دیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے، سب کے انداز میں کھڑے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی خاص خیال رکھا کریں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور ویسے بھی محبت سے پیش آنا چاہیے۔ مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اور ٹریفک وارڈن والا کے ساتھ آپ بھی تعاون فرمائیں گے۔ لنگر جو بچا ہوا ہو ساتھ لے جائیں، اور یہاں پر چھوڑ کے نہ جائیں، مہربانی فرمائیے۔ اللہ کا رزق ہے، اس وقت سے ڈرو جب کہ اللہ کا رزق ناراض ہو جائے، اس وقت سے بچو اللہ کا رزق ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اور جب جس وقت اللہ تعالیٰ کی محارم کی پامالی ہوتی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط سالی ہوتی ہے۔ نیکی کو اختیار کرو، اور یہ کہ کوئی بھی شخص اس محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ کوئی شخص اگر آپ سے کہے کہ میں محفل کے لیے چندہ لے کر جاؤں گا، آپ چندہ دیں، آپ انکار کر دیں، کہہ دیں نہیں، ارشد سید کاظمی نے کہا ہے اس محفل کے لیے ہم کوئی چندہ نہیں کرتے ہیں۔ حضرت صاحب خود بھی مجھے عطا فرماتے ہیں الحمدللہ، ہر جمعے کے جمعے عطا فرماتے ہیں، ہزار روپے عطا فرماتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے، اور یہ کہ آپ کی گاؤں سے اور آپ کے غلاموں اور آپ کے احباب کی طرف سے یہ محفل چل رہی ہے۔ ہم چند لوگ ہیں جو مل کے چلا لیتے ہیں، تو یہ غور فرمائیے کہ اس کے لیے اس محفل کے لیے کوئی چندہ نہیں ہے۔ کوئی اگر اس محفل کے لیے چندے کرنے کی کوئی بات کریں، آپ اس کا پتہ بھی نوٹ کریں، ٹیلی فون نمبر بھی نوٹ کریں، اور اس کو آپ داخل دفتر کر دیں، بندہ سمیت اس کی پیٹ کو۔ ہم اس کے لیے کوئی چندہ نہیں کرتے، کہ وہ غوث پاک کی محفل ہے، وہ خود چلا رہا ہے، اور اس محفل میں جو بھی نظرانہ آتا ہے سارا محفل میں جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے کر دوں، یہ نہیں ہے کہ اتنا فیس اور نظرانہ کی جیب میں گئے اور لوگ محفل چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ آج پورے جمعے کا دن کا وہ نظرانہ صبح صادق سے لے کر جو رات 2 بجے تک، صبح قاضی تک کا جو بھی نظرانہ ہے سارا کا سارا محفل کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اس میں ایک پیسہ بھی میں وصول نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی راہ میں دے کر اور پھر اللہ تعالیٰ سے کئی گنا وصول کر لیتا ہوں۔ وہ تو پہلے آپ نے بتایا نہیں، وہ ذہن میں نہیں تھا، وہ کام گڑبڑ ہو گیا پہلے ساتھیوں۔ اچھا چلو ایک بات کرتے ہیں، داتا صاحب کو ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اب ہم یہ کریں گے کہ میں اپنے درس کو تھوڑا سا مختصر کروں گا، ٹھیک ہے، درس میں بڑی جلدی میں دے دیا کروں گا، جو بات میں پھیلا کے دیتا ہوں نا، آپ کو آہستہ سے سمجھا کے بات، آج سارے سمجھا کے بات کہی ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی، وہ بات ذرا میں سوچ سمجھ کے دماغ میں حاضر کر لیا کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کو جو بات 15 منٹ میں کہی ہے وہ 5-7 منٹ میں بیان کر دیا کروں گا انشاءاللہ۔ درس کے میں 5-7 منٹ کم کرتا ہوں، اور ہم لوگ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہمارا اختتام کا وقت وہی ہی ہوگا، لیکن ہم لوگ اگلے جمعے سے جب ہم لوگ وَمَسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے وظیفے سے فارغ ہوں گے، ورد سے فارغ ہوں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی، ذکر ہوگا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ والذی پھر دعا ہوگی۔ دعا کریں حضرت صاحب اللہ کے لیے۔ رات علی پور میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے، وہاں مجھے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں علی پور والے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا ذکر ہوا حضرت صاحب اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے۔ میرے ساتھ سے میری حاضری کی خدمت میں زیادہ نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ میری جانے سے کہیں معاملات ہوتے ہیں، اور پھر کبھی مصروفی ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے،
لیکن الحمدللہ محبت جو ان کے دل میں ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے کس طرح کی محبت ہے۔ الحمدللہ ان کے آنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔